ہمارے ساتھ جمعیت علماء ضلع لاتہار کے جنرل سیکریٹری اور جامع مسجد بالومات کے خطیب اور تنظیم المکاتب امارت شریعہ لاتہار کے سیکریٹری نیشنل لیول کے مقرر حضرت مولانا عبدالواجد چترویدی صاحب، ہم اپنے چینل میں آپ کا سواگت اور استقبال کرتے ہیں۔ حضرت، میرا سوال ہے، مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کیسے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل اس وقت مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں ان میں ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا معیار اور تعلیم کا گراف بہت گرا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ کروں گا کہ مسلمان بچوں کو اور بچیوں کو اور تمام مسلمان اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، اور بالخصوص دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں، خاص طور پر سول سروسز میں اور IAS IPS اور اس طریقے سے کمپٹیشن والے اگزام میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ سرکاری محکمے میں ہمارا زیادہ سے زیادہ نمائندگی ہماری ہو، اور جب یہ چیزیں ہوں گی، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ زیادہ ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم مسلمانوں کی سماجی اور مسلمانوں کی سیاسی شعور بیدار ہوگی۔ اس لیے اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ معیاری تعلیم کی طرف توجہ دلائیں۔ مسلمانوں کی موجودہ صورتحال اور اس سے نمٹنے کا طریقہ؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو صحیح معنوں میں سب سے پہلے مسلمان بنائیں، کہ مسلمانوں کی ایک ذمہ داری ہے۔ مسلمان دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا کہ پوری دنیا کی انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ان کے دل کے اندر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے قرآن پاک میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تمہیں اخرجت للناس کہہ کر کے کہا گیا کہ تم میں بہترین آدمی، بہترین امت ہو، اور تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب تک لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ترقی کی راہ کی طرف نہیں چلیں گے۔ ہمارے سماج میں جو کمی ہے، اس میں سب سے بڑی کمی حسد اور ایک دوسرے کو گرانے کی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی۔ ہم آپس میں لڑتے اس لیے ہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے آگے نہ بڑھ جائے، تو یہ جذبہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسری چیز جو سماجی برائی ہے، اس کی طرف، جس کی طرف ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توجہ دلائی، مسلمانوں کے اخلاقی گراوٹ اور مسلمانوں کے معاملات کی خرابی۔ ہمیں اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو اتنا بلند کرنا ہے کہ دنیا ہمارے اس اخلاق اور کردار سے متاثر ہو۔ تیسری چیز، ان چیزوں کے علاوہ کہ ہم اسلامی اقدار کو اپنے سماج میں پیدا کریں، اس کے علاوہ دنیا کے ساتھ، دنیا کی جو ترقی ہے، ان ترقیوں میں آگے بڑھنے کے لیے عصری تعلیم سے اپنے آپ کو لیس کرنا اور اپنے آپ کو اس اعلیٰ معیار کی تعلیم دلانے کی طرف توجہ دلانا ہے، کوشش کرنا ہے کہ جس سے دنیا کی ترقی ہمارے قدموں میں آئے۔ جب تک یہ دو تین باتوں پر امت مسلمہ یا میں خود یا ہمارا سماج اس پر عمل پیرا نہیں ہوگا، ہماری ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور، مسلم تنظیموں کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ اصل یہ ہے کہ تنظیمیں وجود میں اس لیے آتی ہیں تاکہ مسلمانوں کی جو ملی مسائل ہیں، مسلمانوں کے جو دینی مسائل ہیں، آئلی مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کیا جائے۔ اس وقت مسلم تنظیموں میں بھی بالخصوص جو بڑی تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء ہند خاص طور پر، یا ہمارے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں جو بہت ایکٹیو تنظیم ہے امارت شریعہ، یہ ان تنظیموں کی جو قدیم بھی ہیں اور بڑی ایکٹیو بھی ہیں، فعال بھی ہیں، کام کر رہی ہیں، اور بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں، لیکن
ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پورے گاؤں گاؤں میں مسلمانوں کی جو بڑی آبادی ہے، بڑے علاقے ہیں ان میں بھی، اور چھوٹے علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی مسلمانوں کی یہ خاص طور پر مردم شماری کریں، اور ایسے بچوں کو وہ چھانٹ کر نکالیں جو بچے پڑھنے میں تیز ہوں، تو ان کو اعلیٰ معیاری تعلیم دلانے کے لیے جو پیسوں کی کمی کی وجہ سے یا وسائل کی کمی کی وجہ سے آگے نہیں پڑھ پاتے ہیں، ان تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ یہ تنظیم اس میدان میں کام کرے اور ایسے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ دوسرا کام تنظیموں کا یہ ہے کہ اس وقت جس تیزی کے ساتھ دنیا ترقی کر رہی ہے اور دنیا جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اس دنیا کے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ان ہتھیاروں سے لیس ہونا پڑے گا جن ہتھیاروں کے ذریعے سے دنیا ترقی کرتی ہے، اور جو سامان اس کے لیے چاہیے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس یا تو وسائل کی کمی ہے یا ایسے ادارے ہمارے پاس نہیں ہیں، ایسے ادارے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ معیاری تعلیم دلا سکیں۔ بہترین اسکول ہم قائم نہیں کر سکتے ہیں اور بہترین معیاری ادارہ قائم نہیں کر سکتے ہیں وسائل کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے علاقوں میں جہاں کے مسلمان غریب ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، ایسے علاقوں میں کم سے کم پرائمری سے لے کر کے ہائر سیکنڈری تک کی تعلیم کے لیے معیاری اسکول قائم کریں، جہاں تمام تر سہولیات کے ساتھ مسلم بچوں کی اور مسلم بچیوں کی اعلیٰ اور معیاری تعلیم کا انتظام ہو، اور وہ تعلیم کا معیار ایسا ہو کہ ہمارے ملک میں چل رہے جو اسکول ہے، سینٹرل اسکول ہے، ڈی اے وی ہے یا سرسوتی شیشو مندر ہے، ان سے بھی اعلیٰ معیار کی تعلیم وہاں دی جائے تاکہ ہمارے بچے وہاں پڑھ کر کے پھر آگے کی کمپٹیشن کی تیاری کر سکیں۔ یہ آج کے ہماری ملی اور جو دینی تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حضور میرا آخری سوال ہے، ہندوستان کی نفرت کی سیاست میں بھائی چارگی کی اہمیت کیا ہوگی؟ دیکھیے، ہندوستان جہاں کہا جاتا ہے کہ گنگا جمنی تہذیب کی وراثت، یہ ہندوستان کی وراثت ہے گنگا جمنی تہذیب، اور یہاں پہ ہندو اور مسلمان ہمیشہ سے مل کر کے رہتے ہیں۔ ہندو مسلمان کی اتحاد اور ایکتا نے انگریزوں کو 7 سمندر پار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کے مسلمان بھی، یہاں کے وہ ہندو بھی، ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں محبت اور بھائی چارگی کو بڑھاوا دیں، اور اس کو کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے آپ کو تیاگ اور بلیدان کی راہوں پر چلنا پڑے گا۔ جب تک آدمی اپنی انا کو قربان نہیں کرے گا، اپنی انانیت کو، گھمنڈ کو، غرور کو قربان نہیں کرے گا، تب تک کسی دوسرے کو گلے نہیں لگا سکتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ہندوستان میں محبت پنپتی ہے اور ہندوستان کے لوگوں کو محبت ہی چاہیے، ایسی محبت جس محبت کے ذریعے سے ہم تمام لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، رہتے ہیں، اور ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں تمام لوگ مل جل کر کے رہتے تھے۔ اس اہمیت کو زیادہ کوشش کے ساتھ مسلم قوم کو اور مسلمانوں کے رہنماؤں کو زیادہ زور دے کر کے اٹھانا چاہیے، اور ہندو مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت کے لیے ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جہاں بیٹھ کر کے ہم آپس میں پیار کی اور محبت کی باتیں کر سکیں۔ اس لیے کہ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز جو اجمیر میں تشریف لائے تھے، ان کے پاس کسی نے ایک مرتبہ کینچی لا کر کے دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان میں کینچی کا استعمال نہیں کریں گے، کینچی کا کام یہ ہے کہ یہ دو دلوں کو یا کپڑے کو یا کسی بھی شے کو الگ کرتی ہے، ہمیں یہاں سوئی دھاگے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کو آپس میں جوڑا جائے۔ میں ندیم نیر کے 2 شعر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہندوستان کو کیا چاہیے۔ یقین ہے دھوپ کی شدت پناہ مانگے گی، ملے گا پیار تو نفرت پناہ مانگے گی، ملے گا پیار تو نفرت پناہ مانگے گی، دلوں سے اپنے کدورت نکال کر دیکھو، یہ نفرتوں کی سیاست پناہ مانگے گی۔ ہم اپنے دل سے گندگی کو، کدورت کو دور کریں اور محبت کو عام کریں، کہ یہ محبت ہی، اگر آج بھی کسی شے کی
زمانے کو ضرورت ہے، محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔